والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال الله عز وجل وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم۔ محترم سامعین کرام، ہفتہ وار یہ پروگرام اسی ترتیب سے منعقد ہوتا ہے۔ اور مجھے مدعو کر کے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نکاح کی اہمیت، اس کے بنیادی ارکان و شرائط۔ نکاح اس کا لغوی معنی باہم ملنے کے ہیں۔ عربی لغت کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے وانکحت الاشجار، کہ درخت بہت سارے آپس میں مل گئے، آپس میں گل مل گئے اور کڈمڈ ہو گئی، آپس میں مکس ہو گئے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وانکحت الاشجار، اور یہ لفظ نکاح سے نکلا۔ اور اصطلاحی طور پر نکاح کا جو معنی ہے وہ ہے عقد کرنا، باہمی ایک عقد۔ یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں نکاح کے مشہور 4 قسمیں تھی۔ ان میں سے ایک قسم، ایک طریقہ کار بالکل ہی ٹھیک تھا، جو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی یہی طریقہ ہے کہ عزت کے ساتھ کسی کے گھر جا کر رشتہ مانگ لینا، جن سے نکاح روا ہے، پھر باہمی رضامندی سے رشتہ طے ہونا، شادی کی تاریخ طے ہونا اور شادی ہو جانا۔ اور 3 جو طریقے تھے وہ بہت ہی گندے طریقے تھے۔ الرحیق المختوم میں صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے جاہلیت کی چند جھلکیاں جو ٹائٹل لکھا ہے، اس کے اندر یہ 4 قسمیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ ان میں سے ایک صرف قسم میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو کتنی عزت دی ہے، اور بالخصوص اسلام نے عورتوں کو کتنی عزت عطا کی ہے۔ گندے 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ یہ بھی تھا کہ ایک ہی عورت کے 10 سے زائد مرد ہوا کرتے تھے۔ ایک ہی عورت کے 10 سے زائد مرد ایک ہی وقت میں ہوا کرتے تھے، اور وہ اس کے شوہر ہوا کرتے تھے، کوئی ناجائز تعلقات نہیں تھے۔ ایک ہی عورت کے 10 سے زائد شوہر، ایک ہی عورت بیک وقت 10 سے زائد شوہر وہ رکھتی تھی، اور 10 سے زائد مرد ایک ہی عورت سے ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں اسے رکھا کرتے تھے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیں
کہ جب اولاد کا سسٹم ہوتا تھا تو پھر کیسے پتہ چلتا کہ یہ اولاد کس کی ہے؟ یہ تو 10-12 اس کے مرد ہے. اس کے لیے ایک طریقہ جو ہے نا رائج تھا. قیافہ شناخت کو بلاتے تھے اور وہ 10 سے 12 ہے، 14-15 ہے، اس کے شوہر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات نہیں ہے بلکہ وہ اس کے شوہر ہے. ان کو کھڑا کیا جاتا اور بچے کو غور سے قیافہ شناخت دیکھتا اور پھر وہ کہتا کہ یہ بچہ زیادہ تر اس مرد کے ہم شکل ہے، اس کی آنکھیں، اس کے پاؤں، اس کا یہ ڈیزائن، اس کی یہ ساری چیزیں. تو پھر وہ اسی کی طرف منسوب ہوتا کہ یہ عورت تو یہی ہے لیکن مرد جو ہے یہ 10-12 میں سے یہ اس کا ہے. آپ اندازہ لگائیں، 3 گندے طریقے نکاح کے. اسلام نے ان گندے طریقوں کے پرخشے اڑا دیے، اس سلسلے کو ختم کر دیا کہ ایک ہی طریقہ ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ عزت کے ساتھ نکاح ہوگا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. فرمایا جو محصنات ہے، محصنات کا معنی 3-4 معنوں میں آتا ہے اور یہاں معنی کیا ہے کہ شادی شدہ عورتیں. وہ عورت جس کے نکاح میں کوئی مرد ہے یا وہ مرد جس کے نکاح میں کوئی عورت ہے. والمحصنات، یہاں محصنات مؤنث ہے کہ والمحصنات وہ عورت جو کسی کے نکاح میں موجود ہے. فرمایا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بیک وقت ایک مرد 4 عورتوں سے تو نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویاں تو رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بیک وقت ایک ہی وقت میں اگر ایک کے نکاح میں ہو دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی. اسلام نے اس سسٹم کو ختم ہی کر دیا. دور جاہلیت کے سارے راستے بند کر دیے، ختم کر دیے. کتنی اللہ نے عزت دی عورت کو. یہ اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، اس کو مقام عطا کیا. یہ جو عورتیں چیختی ہیں نا اپنے حقوق کے لیے، اسلام نے سب سے بڑا ان کو حقوق دیا ہے کہ آپ ایک عورت ہو، آپ ایک مرد کے نکاح میں جچتی ہیں، آپ کے 1 سے زائد مرد ہو، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. اسلام نے عورتوں کو اتنی عزت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا. عورت کا معنی ہی پردہ، ستر، کتنی عزت دی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نکاح اور یہ جو اللہ رب العالمین نے نکاح سے قبل مرد سے ہی، اس کے نفس سے ہی اللہ نے اس کی زوجہ کو، مؤنث کو پیدا کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا. فرمایا یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. فرمایا اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں پیدا کی. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کرنا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے پورے دنیا کو آباد کرنا. کتنے مرد، کتنی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے خاندان. وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفسوں سے اللہ نے پیدا کیے تمہارے جوڑے. آپ دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں غذا دونوں بچوں کو وہ ایک ہی ملتا ہے. جو ماں کھاتی ہے وہ بچے کو لگ رہا ہوتا ہے ماں حمل سے ہے، لیکن 2 مختلف جنس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک بچہ ایک بچی. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. اور دونوں کے عادات، دونوں کے چہرے، دونوں کی جنس، دونوں کے معاملات بالکل الگ. اور جو پیڑ کے اندر غذا ملی ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن جنس الگ الگ ہے. کبھی ایک ہی جنس کے لگاتار بیٹے ہی پیدا ہو رہے ہیں، کبھی ایک ہی جنس کے لگاتار بیٹیاں، کبھی بیٹا، کبھی بیٹی، کبھی بیٹی، کبھی بیٹا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں اس طرح پیدا کیا. پھر پیدا کرنے کے بعد تمہارے نفسوں سے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے عورتوں کا انتظام فرمایا.
क्यों? वजह क्या है? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून हो, कल्बी सुकून हो। जिस मर्द का घर आबाद है, जिसके घर में बीवी है, बच्चे हैं, उसकी जिंदगी कुछ और है। और जिसका घर आबाद नहीं है, पूरी जिंदगी वो अपने घर आबाद नहीं कर सकता, वो पूरी जिंदगी परेशान रहता है। वो जितना कहे कि नहीं नहीं, अपने को झूठी तसल्लियां दे कि शादी करता फंस जाता कवारा बेहतर, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है ऐसा नहीं है। ये तेरी जो है ना झूठी बातें, तुझे अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रहा है, क्योंकि अल्लाह फरमाया लितस्कुनु इलैहा, मैंने उसको पैदा किया है ताकि तुम्हें कल्बी सुकून हो। और आप कहते हो मैं उसके बगैर सुकून से हूं। आप ठीक हो या आपका रब, उसका कलाम ठीक है। रब का कलाम कह रहा है लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे सुकून के लिए तो सिस्टम बनाया है। वजअल बैनकुम मवद्दा, तुम्हारे दरमियान मवद्दत कायम की, मोहब्बत कायम की, उल्फत कायम की और शफकत कायम की। फिर औलाद बड़ी व हफदा, पोते, हफदा कहते पोतों को, फरमाया बेटों का सिस्टम, फिर उन बेटों की औलाद, फिर पोते, फिर परपोते, ये सारा सिस्टम अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अल्लाह की निशानी है, तुम गौर तो करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूहबानियत का, बगैर शादीशुदा रहने का, पूरी जिंदगी कवारा रहने का कहीं हुक्म नहीं दिया कि पहाड़ों में बंदा जाए और वहां बैठकर अल्लाह अल्लाह करे, एक से ज्यादा कुरान की तकमील करता चला जाए और नवाफिल पढ़ता चला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रूहबानियत इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, फरमाया ये रूहबानियत है, हमने कभी भी इसका हुक्म ना दिया, ना ही किसी किताब ने हमने लिख डाला, इसका हमने हुक्म नहीं दिया। ये रूहबानियत है, ये सूफीज़म, ये रूहबानियत, औरतों से अलग थलग रहना, जिंदगी जो है तन्हा गुजारना, फरमाया इसका हमने हुक्म ही नहीं दिया। हमने तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे नफ्सों से तुम्हारे लिए औरतें पैदा किए हैं, लितस्कुनु इलैहा, और तुम कहां जाकर तन्हा सुकून और अपने आप को मुतमईन कर रहे हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का सेटअप है, ये अल्लाह का निजाम है। और शरीयत ने, इस्लाम ने पसंद ही नहीं किया है रूहबानियत को और निकाह के बगैर रहने को, अलग थलग रहकर जिंदगी गुजारने को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। वो जो 3 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया नहीं। जब हज़रत आयशा सिद्दीका से आपके इबादत के मुतालिक सवाल किया तो आपने उनको बता दिया, तो उन्होंने अपनी इबादत को कम समझा, कान्नहुम तकालुहा, उनको अपने इबादत, अपने मामलात कम लगने लगे। हर एक ने एक तहैया किया, एक ने कहा कि पूरी जिंदगी कवारा रहूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं बस जो है पूरी रात खड़ा रहूंगा, क़याम ही करूंगा, एक ने कहा कि पूरी जिंदगी मेरी रूटीन ये होगी, अफ्तार नहीं करूंगा, रोजे से रहूंगा। अम्मी जान बातें सुन रही है, वो ये बातें कहकर तय कर चले जाए। जब चले गए, अम्मी जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर उनको बता देती है कि 3 सहाबा आए थे और ये बातें की है, ये उन्होंने अज़म किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास पहुंचते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं अंतुमुल्लज़ीना कज़ा व कज़ा, तुम ही वो लोग हो, तुम लोगों ने ये बातें की है, ये तय किया है। नीयत बुरी नहीं है, नीयत अच्छी थी, लेकिन शरीयत का मिजाज उसके खिलाफ था। फरमाया सुनो लोगों, मैं जो है ना रोजा रखता हूं, अफ्तार भी करता हूं, मैं रात को क़याम करता हूं तो मैं सोता भी हूं, और मैंने शादियां भी की है। फमर रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से बेरग़बती इख्तियार करे, एराज करे, मुंह मोड़े, वो मुझ में से नहीं है। उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम आए, हमने आकर इजाजत तलब की, या रसूल अल्लाह, हम ऐसा सिस्टम करना चाहते हैं कि हमें शादी की जरूरत ही पेश ना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, तबत्तुल से आपने मना कर दिया। जो लोग तबत्तुल करना चाहते थे, जो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि शादी कर भर जाएंगे और पूरी जिंदगी बच्चे, फिर पोते, फिर परपोते, इन्हीं के साथ
ہمارا ٹائم جو ہے خرچ ہو جائے گا، اسی ٹائم کو اللہ کی عبادت میں خرچ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نکاح کے آپ نے مقاصد بتائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے بیٹے اور تمہارے لیے پوتوں کا اللہ نے بندوبست کیا ہے اس نکاح کے ذریعے۔ 1 سال 1.5 سال گزرتا ہے، بچے کی آمد پتہ ہی نہیں چلتا، 20-25 سال گزر گئے، بچوں کی بھی شادی ہوگی، پوتے نواسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الانبیاء یوم القیامہ فإنی مکافر بکم الامم یوم القیامہ۔ مختلف الفاظ ہے۔ اب نکاح کے مقاصد بتائے۔ اب نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے کہ نکاح کر لو اور پھر جو ہے آپ جو ہے نا وہ ذرائع استعمال کرو کہ اولاد نہ ہو، کیونکہ زندگی انجوائے کرنی ہے۔ انجوائے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے نکاح کا بندوبست کیا، اور یہ بچوں کے ساتھ پھر پوتوں کے ساتھ جو انجوائے ہے، اور اس سے بڑی انجوائے کیا ہوتی ہے؟ اس سے پوچھو جس کو 20 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہو رہی، 15 سال گزر گئے جس کو اولاد نہیں ہوتی، اس کی زندگی، اور جن کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں دی، پوتے نواسے، پوتیاں نواسیاں، ان کی زندگی ذرا پوچھو وہ کس طرح انجوائے کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہر اعتبار سے زندگی اچھی گزاری، انہوں نے بیٹے بھی دیکھے، انہوں نے بیٹیاں بھی دیکھی، انہوں نے نواسے، انہوں نے نواسیاں، انہوں نے پوتے، انہوں نے پوتیاں، ان کی خوشیاں، ان کی شادیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، کہ یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ اس سے جو ہے ابن آدم کی جو نسل ہے نا اسے جو ہے نا پروان چڑھنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 2 ہی بچے وہی اچھے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا 2 بچے وہی اچھے، اور ان کے ہاں جو ہے آپ دیکھیں ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوتی ہے، اور ان کے پتہ نہیں کتنے جائیداد ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹی بیاہ ہو کر چلی گئی، بیٹا تھا روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اب بڈھا بڈھی ہے، کوئی پانی دینے والا بھی نہیں۔ کیوں؟ پلاننگ غلط تھی۔ تزوج الودود الولود، پیغمبر فرما رہے کہ آپ نکاح کریں ایسی عورت سے، ایسی لڑکی سے، خاندانی اعتبار سے پتہ چلتا ہو کہ یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان کی عورتیں بچے زیادہ جنتی ہے۔ ایسا سسٹم، ایسا نظام، ایسی خواتین، ایسی لڑکیوں کا، ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والی بچیوں کا انتخاب کریں نکاح کے لیے۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 2 بچے بس، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے بڈھا بڈھی، وہ بیچارہ پریشان ہے کہ مجھے میرا پیمپر کون تبدیل کرے، اور وہ بڈھی بیچاری پریشان ہوتی ہے کہ مجھے کون سنبھالے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اسے موت نہ دینا، میں خوار ہو جاؤں گا، اور وہ دعائیں کر رہا ہو کہ میں مر نہ جاؤں، کہ یہ خوار نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے، بس ایک دوسرے کے لیے زندہ ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے ایک بچھڑ جائے گئی زندگی سے بیزار۔ زندگی تو اتنی خوبصورت نعمت ہے اللہ کی، کیوں بیزار ہو؟ کیونکہ کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، 2 بچے سب سے اچھے، یہ پوری ہم نے فیملی پلاننگ کی اور اسی کے مطابق زندگی بسر کی۔ کیا پتا تھا بچہ کمانے کے لیے، اپنے مستقبل بنانے کے لیے باہر ملک چلا جائے گا، ہمیں چھوڑ چھاڑ لے گا، یا وہ کہیں اور جا کے زندگی اپنا جو ہے نا سیٹ کرے گا، سیٹل ہو جائے گا، ہمارا پوچھے گا نہیں۔ بیٹی تو بیاہ کو تو ہوتی ہے پرانی، اور کن کے ترس پر ہے، کن کے رحم و کرم پر ہے؟ ماسی۔ اب ماسی سنبھالے گی دونوں کو، یا نوکر چھاکر وہ سنبھالیں گے دونوں کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نتیجہ تمہیں جو بھگتنا پڑ رہا ہے تمہارے اپنے گندے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اگر ہوتے آپ کے 6-7 بچے، ان میں سے 3-2 بیٹیاں، باقی بیٹے، کوئی ڈاکٹر ہوتا، کوئی عالم ہوتا، دین کی خدمت کرتا، کوئی لوگوں کی خدمت کرتا، ان کا علاج معالجہ کرتا، ایک آدھ ان میں خراب بھی ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، ان میں سے کوئی ایک تو اس کے دل میں رحم ہوتا کہ یہ 5 نہیں میں تو سنبھالوں، لیکن تمہاری پلاننگ ہی خراب، تمہاری سوچ ہی گھٹیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے جو نظام بتایا اس نظام کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا، ہم نے عالم کفر کا جو نظام ہے ہم نے اسے پسند کیا، اور پھر وہ جس طرح مرتے ہیں
کہ جب مرتے ہیں ان کی کئی دنوں تک ویڈیو چلتی ہے کہ اس کی شناخت نہیں ہو رہی، یہ اس کے ورثہ کون ہے. لیکن جس کا پورا ایک خاندان ہو، ایک بیٹا مر گیا، دوسرا مر گیا، بیٹی بیاہ ہو گئی، دوسری کی بیاہ ہو گئی، بچے کوئی نہ کوئی نہیں تو پھر پوتے نواسے، کوئی نہ کوئی تو سنبھالنے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تدفین کرنے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکفین کرنے والا ہوتا ہے. تو محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، گھر بسائیں. نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس صرف شہوت رانی ہو اور اپنی خواہش کی تکمیل ہو، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ نسل کی پروان چڑھے. بری تدبیریں نہ کریں، برا مت سوچیں کہ ان کو کھلائے گا کون، ان کو پلائے گا کون. جو آپ کو کھلائے گا، جو آپ کو پلائے گا، وہی ان کو بھی کھلائے گا پلائے گا. کیا فرمایا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو عورتوں سے جو آپ کو پسند ہو، اپنی پسند کی کرے. لو میرج یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لیکن لو میرج کو کورٹ میرج میں تبدیل کرنا یہ برا ہے. لو میرج کے بغیر تو نکاح نہیں ہوگا. اگر آپس میں نکاح کرنے والے ایک دوسرے کو پسند نہ کرے، ایک دوسرے سے خوش نہ ہو، ایک دوسرے سے نکاح کرنے میں راضی نہ ہو، تو نکاح نہیں ہوگا. یہ لو میرج یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کورٹ میرج میں تبدیل کرنے سے اور وکیل کو چھوڑ کر نکاح کرنا اور بغیر بتائے جا کے نکاح کرنا، گھر سے بھاگ کر نکاح کرنا، یہ مسئلہ ہے. ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لو میرج کے بارے میں بتا رہے ہیں، ممن خلق ترضون دینہ، جس کے دین کو، اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوا، اس سے نکاح کرو. یہ کیا ہے؟ کیا فرمایا کہ ایک نظر اس کو دیکھو، پسند آتا ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، کہا جاؤ دیکھ کر آؤ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فانظر الیہ، جاؤ ایک نظر دیکھو، پسند آتا ہے یا نہیں. ایسا نہیں کہ ذہن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہو، جب سامنے کہو کہ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، یہ کیا نکلی. تو محترم بھائیوں، فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اور فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرواؤ. فَانكِحُوا نکاح کرو، وَأَنكِحُوا نکاح کرواؤ. دونوں الفاظوں، دونوں کے ابواب کے اندر فرق ہے، لازم متعدی کا فرق ہے. یہاں پر کیا ہے؟ نکاح کرواؤ. وَأَنكِحُوا نکاح کرواؤ. ایاما کا، یہ ایاما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایمن سے نکلا ہے. ایاما، ایمن کی جمع. اب اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو بے نکاح بیٹھی ہوئی ہے. ایاما، اس کا یہ مطلب نہیں جو کوارے ان کا نکاح کرواؤ، اس کا یہ مطلب نہیں جو کواری سے ان کا نکاح کرواؤ، نکاح ان کا بھی کرواؤ، لیکن اس کے اندر، ایاما کے اندر، وہ جس کا نکاح ہو گیا ہے لیکن گھر تباہ ہو گیا، طلاق ہو گئی، یا بیوی فوت ہو گئی، کوئی حادثہ پیش آیا، آگے آپس میں نہیں چل سکا ان کا رشتہ، یا وہ عورت جس کا نکاح تو ہو گیا تھا، وہ کواری نہیں، وہ سیب ہے، لیکن شوہر نے طلاق دے دی، یا اس نے خود خلا لے لی بیزار ہو کر، ان کی آپس میں بن نہیں پائی، یا چند عرصے بعد شوہر جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے بیوہ عورت اگر دوبارہ کہیں شادی کرے، سب سے زیادہ معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے. اور بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے ایاما. یہاں صرف کواری اور کواروں کا نہیں ہے، ایاما کا معنی ہے جو اس وقت بغیر نکاح، بلے سے پہلے 2-3 نکاح ہوئے ہیں لیکن ختم ہو گئے، ایک سے طلاق ہو گئی، دوسرے سے اتفاق، اس نے خود خلا لے لی، تیسرے جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، لیکن اب چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بغیر نکاح میں مرد بیٹھا ہوا، اس کی نکاح میں کوئی عورت اس وقت نہیں ہے، وہ خالی ہے بالکل. اور کوئی عورت جس کے نکاح میں کوئی مرد نہیں ہے، اگرچہ وہ کواری نہیں ہے، تو فرمایا ان کا نکاح کرواؤ. والصالحین من عبادکم، اپنے نیک صالح غلاموں کا بھی، وامائکم، اور اپنی باندیوں کا بھی. اب اس کو سمجھیں. اب معاشرے کے اندر جب تک اس چیز کو سمجھا نہیں جائے گا وہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب جس عورت بیچاری اس کی شادی ہوئی اور 6-7 مہینے یا 2-3 سال بعد خاون فوت ہو گیا، اب وہ پوری زندگی ایسے ہی جو ہے نا سکسیاں مارتے ہوئے وہاں پر جو ہے زندگی بسر کرے گی اور وہی روتی رہے گی، اور وہ یا تو دیوروں کے رحم کرم پر ہوگی یا تو
मैके चले जाएगी, भाइयों की रहम करम पर होगी, भाभीयों की जो है ना वो ताने सुनती रहेगी। और जब भाई भी जो है जब तक बर्दाश्त कर रहे होंगे, उनके बस में होगा, बर्दाश्त करेंगे, बाद में वो भी ताना उनका शुरू कर देंगे कि ये बोझ है हमारे ऊपर। और भाई बोझ तो आपने खुद बनाया उसे। और याद रखना, जिस घर के अंदर जो है ये तलाक याफ्ता या खुला याफ्ता बैठी होती है ना, वो घर आबाद भी नहीं होता। ये मेरी बात याद रखना, आप लिख के ले लें। मैं खुद रोजाना तहरीरी फतवे देता हूं ना, मुझे पता होता है। जब इनका अपना घर आप बसाएंगे नहीं, आप इन्हें छोड़ देंगे ऐसे ही। जब इनकी जज्बात की आप कदर नहीं करेंगे, आप इन्हें छोड़ देंगे। कराया तो था शादी, अब तलाक हो गई या खुला हो गई या खावन फोत हो गया, अब क्या करें? या माशरा क्या समझेगा? आप नहीं करेंगे, फिर उसके नतायज भयानकनाक होंगे। भाभीयों से तंग होते होते पता चलता है कि खुदकुशी कर ली, पंखे से लटका दिया अपने को। खुदकुशियां ये क्यों करती हैं? इसलिए, या आप देखेंगे कि भाई जो है उनके अपने बच्चे ज्यादा हो गए, वो संभाल नहीं पा रहे, उनको भी शर्म हया आती है, वो जाकर फिर कंपनियों का रुख करती है, इज्जत के साथ कमाती है, लेकिन दरिंदे छोड़ते नहीं है। और फिर उस दरिंदगी से वो बच नहीं पाती कि अपने बच्चों को कहां इनको जो है मैं संभालूं, कहां लेकर जाऊं। भाई वो अब खुद परेशान है, वो खुद बेरोजगार है, वो खुद जॉबलेस है, अब इनको कहां से संभाले? और वहां जाऊं तो वहां दरिंदे नहीं छोड़ते, किसी न किसी फितने का शिकार हो ही जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार आप और मैं है। क्यों नहीं करवाया? क्यों उसके जज्बात की कदर नहीं की? उसके जज्बात की कदर किसे करना था? माशरे के अंदर इसको बुरा समझा जाता है। कुरान क्या कह रहा है? अयामा है, इनका निकाह करवाओ। मुझे बताओ, यहां बल्कि पूरी दुनिया की मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त इस जर्रा अस्ती पर कोई ऐसा शख्स हो जो हाथ खड़ा कर कर बताए, वो कहे कि इस वक्त मेरी गैरत जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत से ज्यादा बढ़कर है, वो कोई भी जुर्रत नहीं करेगा, कोई मुसलमान। हम उसके दलेरी, उसकी गैरत, उसकी जुर्रत की पूरी दुनिया के अंदर मिसालें देते हैं। उनकी भी बेटी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन बाद में बनी है, पहले वो बेवा हुई। बेवा जब हुई, वो आए हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास, कहा उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मैं चाहता हूं, इद्दत खत्म हो गई है बेटी का, हफ्सा का, आपके साथ उसका निकाह करा दूं। कहा मुझे कोई हाजत नहीं। अबू बकर सिद्दीक को कहा अबू बकर अच्छे भले नेक इंसान हो, दोस्त भी हो मेरा, निकाह कर लो। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चंद वक्त गुजरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। हजरत उमर नाराज हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे पता है उमर क्यों नाराज हो। कहा क्यों? आपने जो है ये हरकत क्यों की मेरे साथ? आपसे तो उस्मान अच्छा था, कम से कम मुझे साफ मुंह पे मना कर दिया। आपने मेरी बेटी के लिए ना हाँ की ना की। क्या समझा था मेरी बेटी को? मामूली समझा था या मुझे हकीर समझा था? मैं रिश्तेदारी के काबिल नहीं। कहा उमर मेरी बात जरा गौर से सुनो, कोई ऐसी बात नहीं है। बात सिर्फ ये थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझसे इस बात का जिक्र किया था कि हफ्सा से निकाह करूंगा, और ये भी कहा था कि किसी को बताना नहीं। अगर मैं मना कर देता आप वजह पूछते, अगर मैं हामी पढ़ता, मैं कैसे हामी पढ़ूं जिससे निकाह मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा कर लिया है, मैं कैसे? कहा अच्छा ये बात थी। कहा ये बात है। हम अपने आप को बड़े इज्जत वाले बोलते हैं। देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद आके पेशकश कर रहे हैं। क्यों नहीं करते पेशकश? जब वो बेटियां बैठी रहती है, जब वो यहां उधर उधर मुंह मारती फिरती है, और वहां तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती है। और अपने सगे भाई, एक बाप एक माँ की औलाद को बोलने में शर्म आती है कि यार तेरा बेटा जवान है, मैं पेशकश करता हूं, शर्म आती है। वहां शर्म नहीं आती? जब कंपनीज के अंदर मसाइल आते हैं, जब बदनामियां होती है, जब वो खुद गलत कामों के अंदर मुलविस हो जाती है, और कहीं सगे बहन भाई जो है, सगे बहन भाई वो इसी इंतजार में, उनका रिश्ता नहीं हो पाता। वो बहन कहती है कि ये पहल करे मैं क्यों करूं, भाई चाहता है कि ये पहल करे मैं क्यों करूं, और सगे भाई आपस में मैं कैसे पहल करूं, वो कि मैं कैसे पहल करूं। सिर्फ इन चक्रों में, इन अना की वजह से उनके आपस की जो चाहते होती है कि हम आपस में ये कजन मैरिज करें, वो कर नहीं पाते। उनके आपस में वो निकाह नहीं कर पाते, चाहत बड़ी होती है।
اور بھائی آپ پریشان ہو, آپ ڈھونڈ رہے ہو کوئی اپنی بیٹی کے لیے, آپ کے کیا بھائی کیا مرے ہوئے ہیں؟ بھائی اللہ نے نہیں دیے, بہت دیے, ان کی اولاد نہیں ہے, جوان نہیں ہوئے, جوان بھی ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ ان کی تو ہو گئی, کہاں ہوئی, وہ فلان جگہ سے, بس جانتے بھی نہیں تھے, بس کر لیا. تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ یا سارا مسئلہ یہ تھا کہ عورت نہیں چاہتی. جب عورت کی باتوں میں آئیں گے ہم اپنے خون کے رشتوں کی بے قدری کریں گے. میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی سیدھی سادھی, صاف بات کرتا ہوں, کلیئر بات کرتا ہوں. اس موضوع پر جب میرے جمعے ہو رہے ہیں 9 جمعے میں پڑھا چکا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا, اور بات کروں گا کلیئر کہوں گا, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے. ہر بات کہوں گا, کلیئر کہوں گا, یہ آڑا تیرا یہ گما پھرا کر بات نہیں کروں گا. 11 سال ہو گئے اسٹیمپ لگا کے دے رہا ہوں فتووں پر. مجھے پتا ہے کتنے طلاقیں ہوتی ہے, طلاق کی شرح کیوں بڑی ہوئی ہے. آنکھیں بند کر کے دے دیا, مجبور تھے, عمر گزر رہی تھی. جانتے تھے آپ؟ نہیں جانتے تھے. وہ فلان کالج یونیورسٹی کے اندر ان کے تھے کلاس فیل, انہوں نے کروایا ہے. کچھ عرصہ ہی گزرا ہے, وہ ہمارے پاس سر جو ہے نا جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں, طلاق ہو گئی تھی, اب کوئی رستہ ہے نہیں ہے, وہاں تو حلالے کے فتوے مل رہے ہیں. او بھائی آپ لوگوں کا رشتہ کیسے ہوا یہ تو بتاؤ. مجھے بتاؤ, اگر کزنوں کا آپس میں اس طرح نکاح ہوتا کیا یہ نتیجہ نکلتا؟ وہ بھائی پتہ نہیں کہاں منہ مارتا پھر رہا ہے اپنی بیٹی کے لیے, وہ بھائی پتہ نہیں کہاں منہ مارتا پھر رہا ہے. کیوں؟ اس کی بیوی نہیں چاہتی کہ اس کے بتیجی کو لاؤ, اس کی بیوی بھی نہیں چاہتی اس کی بتیجی آئے. جب بیویوں کی باتوں میں آئیں گے یہ حالات تو بنیں گے. پھر یہی ہوگی کچھ عرصے بعد, میری بیٹی کو وہ فلان بیگانے جس کو جانتا نہیں تھا آنکھیں بند کر کے دیکھیے, وہ طلاق دے کے اس کو میں گھر پہ بٹھا دوں گا اور وہ بھی وہ آ جائے گی. نہیں کرو اسے. بتاؤ اپنے بھائی کو کہ بھائی میرا یہ ارادہ ہے, مت شرماؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھائی بھی نہیں تھے ان کے, حضرت عثمان بن عفان کو پیشکش کر رہے ہیں, جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیشکش کر رہے ہیں. ان سے زیادہ کوئی معتبر انسان؟ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر یہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سر پر جو ہے یہ نبوت کا تاج سجتا. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں, اور ان کا کیا انداز ہے. ہم کہتے ہیں کہ عورت بیوہ ہو گئی, اب پوری زندگی اس کا بیچارے کی نصیب ایسی, تو اس کو ایسی ہی گزارنی ہے. بھائیوں کے محتاج, بھابھیوں کے محتاج, اور دیوروں کے محتاج. ماں باپ کہتے ہیں ہم سنبھال لیں گے, ان کو بھی موت کی چکیا لگتی ہے, وہ بھی گئے, وہ سارا بھی چھوٹ جاتا ہے. بھائی جواب دیتے ہیں ہمارے اپنے بچے جوان ہو گئے ہیں, اب ان کی شادیاں کرنی ہے, ہم آپ کے بچوں کو کیسے سنبھالیں. کمپنیوں کا رخ, وہاں پر بھی درندگی, وہاں بھی جاب لیس ہونا پڑا. اب کیا ہوتا ہے, وہ خاتون مسجد کے دروازے پہ جمعے کے بعد آپ سے بھیک مانگ رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے ہیں, میں بیوہ ہوں, یا میں طلاق یافتہ ہوں, یا میں خلا یافتہ ہوں, اللہ کے نام کے لیے میری جولی میں کوئی ڈالیں, اور آپ 10 روپے 5 روپے 20 روپے ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ 20 روپے 5 روپے 50 روپے اپنے جیب پہ رکھے. یہ نوبت کیوں آئی؟ اس پہ آپ نے سوچا کہ یار یہ بھی ہماری ماں کی عمر کا ہے, یہ ہماری بہن کی طرح ہے, یہ یہاں بیٹی کیوں ہے؟ آپ نے پوچھا بیوہ ہے تو ٹھیک ہے, بیوہ کس عمر میں بیوہ ہوئی تھی؟ کیونکہ معاشرے کے اندر بیوہ ہوگی, شادی کو 4 مہینے ہوئے, بیوہ ہوگی پوری زندگی بس بیوہ ہی رہنا ہے. کسی مرد اس کو عورت سمجھ نہیں ہے, طلاق دے دی, اب اس مرد کو دوبارہ شادی کرنے دینا ہی نہیں ہے معاشرے نے. تو یہ تو نتائج سارے نکلیں گے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ, ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی بیوہ ہوئی. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ کہتی ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر خاوند مجھے کہاں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو. کہا صبر نہیں آ رہا, کہا میں دعا سکھاتا ہوں وہ پڑھو, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کہا ٹھیک ہے. کہتی ہے پڑھتی پڑھتی ایک دن میں رک گئی کہ اس کا تو معنی یہ کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت سے مجھے بچا لے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل ہے. ابو سلمہ سے بہترین نعم البدل دنیا میں ہے کہاں؟ کیا میں دعا پڑھ رہی ہوں؟ سمجھ میں نہیں آیا. عدت مکمل ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی, پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیجا. سمجھ آ گئی کہ ابو سلمہ وہ تو صحابی رسول تھے, یہ تو اللہ کے رسول ہے. کتنا عرصہ گزرا. وہاں عدت جیسے مکمل ہوتی نکاح کراتے ہیں, یا کہتے ہیں بس ہم نے تو کرا دی تھی اب تجھے ایسے ہی رہنا ہے. یہ ظلم ہے, یہ معاشرے کے اندر ظلم ہے, ان کو سمجھے. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ, آپ ان کا نکاح کروائے جو ایامہ ہیں, ان کو ایسے مت چھوڑے, اور نکاح کو آسان سے آسان بنائے.
نکاح کو آسان سے آسان بنائیں. مجھے بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ جو شادی شدہ ہوتا ہے نا, یہ ملتے کہتے ہیں مفتی صاحب دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بچے کتنے ہیں؟ 4-5. شادی کس کی کتنی ہوئی ہے؟ ایک کی بھی نہیں ہوئی ہے. خود بچے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن دوسرے کے جگاڑ میں. اپنے بچوں کی جذبات کی قدر نہیں ہے. یار ٹھیک ہے آپ 4 کر لو ایک وقت میں, یار بچے جوان ہو رہے ہیں آپ کے, وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا ان کو کہاں لے جا رہا ہے, یہ ایپس ان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. آپ کو ان کی مستقبل کا کچھ نہیں پتا. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا وہ کیا ہے؟ مردانگی علاج, شرطیہ علاج, پورے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. آج کے نوجوانوں کو اگر کہا جائے نا آپ کی شادی کی بیٹا شادی کرنی ہے, آپ کی لڑکی دیکھ رہے ہیں, وہ کھپ کھپا رہا ہوتا ہے, وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے جس عمر میں اس کی شادی کرنی تھی اس عمر کو تو وہ کراس کر چکا ہے کب سے, اور جس مقصد کے لیے شادی کرنی ہے آپ ابھی کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا ختم ہو چکا ہے. وہ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شادی نوجوانوں یا معاشر شباب من استطاع منکم الباءۃ, جو تم میں سے شادی کے اسباب کی استطاعت رکھتا ہے وہ فلیتزوج, شادی کرے. فإنہ اغض للبصر, اس کی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے گی شادی. واحسن للفرج, اس کی فرج اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی. لیکن سارے بہتے گنگا کے اندر ہاتھ ڈبونے کے بعد اب ابا کو خیال آیا کہ معاشرے میں جو نا کیا جواب دے رہا ہے, وہ اب اس کی شادی کر. ابا کو پتہ نہیں وہ بیچارہ شادی کے نام سے کب کب آتا ہے. اس کے لیے سب سے مشکل کام یہی شادی کرنا ہے. کیوں وہ نوبت کیوں آئی ہے؟ وقت پر کرتے, اب پھر شادی تو کرا دی, اب وہ بیچارہ پریشان ہے. وہ نئی دلہن کو اتنے پیسے نہیں دیتا جتنے وہ حکماء کو دے رہا ہوتا ہے, حکیموں کو دے رہا ہوتا ہے, ڈاکٹروں کو دے رہا ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں ڈسپرین کی گولی پیس کے دے رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے, کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے. بس وہ پیسے لگ رہے ہیں وہاں پہ, زندگی نہیں بننی ہے. یہ مذاق والے کوئی ٹاپک نہیں, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس پر غور کریں آپ لوگ, یہ سوچیں. اس لیے میں نے کہا میں کلیئر بات کروں گا, ٹائم پاس نہیں کروں گا, رسمی درس آ کر کسی فضیلت پہ دے کے میں چلا جاؤں, نہیں. یہ ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہیں اس پر ہم بات کریں گے, اور آپ نے سننا پڑے گا, آپ کو قبول کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا پڑے گا. کہاں ہم غلط ہیں, ہم اپنی غلطیوں کو تلاش کریں, ان کو ڈھونڈیں, اور ہم آئندہ اپنے اولاد کے لیے لائے عمل طے کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم کیا بلا وجہ تو ان کی شادی نہیں کرا رہے؟ جس مقصد کے لیے شادی کیا وہی مقصد ہے. 15 سال گزر چکے ہیں, 12 سال گزر چکے اس کو جوان ہونے کو, پتہ نہیں کن گناہوں کے اندر ملوث ہو چکا ہے. اب تو یہ شادی کے نام سے گھبرا رہا ہے کہ میں اس موقع پر تو اس کی شادی نہیں کر رہا. تو محترم بھائیوں, اس پر آپ غور کریں, اس پر آپ جو ہے نا تدبر کریں کہ ہم نے بہت ہی زیادہ غلطیاں کی ہیں, ہم نے بہت غلطیاں کی ہے. یہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ طلاق کی شرح کیوں بڑھتی ہے؟ وقت پہ شادی نہ ہونا. جب وقت پہ شادی نہیں ہوئی, اب بیماریاں بھی سامنے آ گئی, کمزوریاں بھی سامنے آ گئی, اور بے اولادی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ آپ دیکھیں بے اولادی. اور سائنس خود وہ یہ کہتی ہے کہ وقت پر جو شریعت نے شادی کا سلسلہ رکھا ہے وہاں یہ سب سے بڑا ہے کہ بہت جلدی حمل ٹھہرتا اولاد ہوتی ہے, اور جتنی تاخیر ہوتی ہے اتنی زیادہ سویلنگ, اور یہ جسم کے اندر جو ہے نا ٹریس, اور پتہ نہیں کیا سے کہا, اور بہت سارے الفاظ شاید خواتین سن رہے, اس سے میں الفاظ استعمال نہیں کر رہا, یہ سارے جسم کے اندر آ جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے پھر آغا خان لے کر بھاگو, لیاقت نیشنل لے کر بھاگو, وہاں لے کر بھاگو, وہ کہہ رہے تھے یہ مسئلہ ہے, چربی بڑی ہے, یہ بڑا ہے, وزن بڑا ہے, یہ بڑا ہے, اولاد نہیں ہونی. آپ نے سوچا کیوں؟ اور آپ ذرا غور کریں, جن کی شادیاں پہلی ان کے ساتھ زیادہ بے اولادی کا مسئلہ ہے, جن کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں ان کے یہاں مسئلہ ہے. آپ غور تو کریں. یہ صرف فوائل, یہ چیزیں شریعت نے نہیں, بلکہ شریعت نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکمت کے ساری چیزیں ہمیں بتائے. محدثین نے جہاں پر کتاب الصلاۃ چیپٹر انہوں نے عنوان قائم کی, جہاں پر انہوں نے کتاب الزکوٰۃ, کتاب الحج, وہاں پر کتاب الطب بھی ہے. کتاب الطب ڈاکٹری علاج اور معالجے کا بیان, ڈاکٹری کا حکمت کا جو ہے نا پورا سلسلہ سب بتایا ہوا ہے. اس پر آپ غور کریں, اور اپنے اولاد اور اپنے بھائیوں کے ان کی جذبات کی قدر کریں. اگر آپ میں سے کوئی مخلص ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں دین کے ساتھ مخلص ہوں, اور میں مخلص ہوں کہ اس
جو ہے نا علاقے کے اندر اور اس زمین پر برائی نہ ہو, زنا نہ ہو, یہ بدکاریاں نہ ہو, تو پھر وہ اپنی بات میں, اپنے دعوے میں اس وقت سچا سمجھا جائے گا جب وہ اپنی اولاد کی شادی وقت پر کرے. وہ کہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں, میں اسے پسند نہیں کرتا, اور برائیوں کے اسباب اس نے خود گھر میں بنائے ہوئے ہیں. برائیاں کون کرتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور بھی ان کے بارے میں نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے بھائی اور اولاد ہوتے ہیں نا, تو ہم ایک کہتے ہیں معاشرے کے اندر برائی نہ ہو, پھر ہم کہتے ہیں شادی جو ہے نا وہ رسم و رواج اور یہ چیزیں ان کے بغیر ہو نہیں سکتی. اب تو اس کو جا کے اور ڈگریاں حاصل کرنی ہیں, اب تو فلانا ڈگری رہتی ہے, فلانا ڈگری رہتی ہے, وہ پتہ ان چکروں کے اندر کہاں تک پھر پتہ چلتا ہے کہانی کہیں اور ہی نکل جاتی ہے. ڈگری ان چکروں کے اندر ہم نے اولادوں کو پھنسایا ہوا ہے. ہاں ڈگری بالکل لیں, پڑھیں, تعلم یہ سارا سلسلہ, لیکن اگر معاشرے میں برائی کو روکنا ہے نا, نوجوان جو وقت پر جوان ہو تو وقت پر ان کی جو ہے نا شادی کریں, وقت پر ان کی شادی. کوئی مسئلہ نہیں کما رہا, آپ کما کے دے رہے تھے نا بیٹے کو کھلا رہے, تھوڑا وقت وہ بھی جو ہے نا اس کو بھی کھلا لیں گے, جو آپ کے گھر پر آئے گی آپ کی بہو بن کر, آہستہ آہستہ وہ خود ہی سیٹل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نظام بناتا ہے, سسٹم اللہ بناتا ہے, یہ ہم بیٹھ کر بنا رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نوکری نہیں لگی ہے, قابل ہے, عمر گزر رہی ہے, نوکری کے لیے کئی درخواستیں دی ہیں لیکن وہ نہیں پا رہا, بیٹھے ہوئے ہم لوگ. اور جس کے ساتھ رشتہ لگایا ہوا ہے اسے بھی بٹھایا ہوا ہے, وہ بھی دن رات دعائیں کر رہی ہوتی ہے اللہ کر اس کو نوکری مل جائے, اور وہ مل نہیں رہی ہوتی اور وہ ایسی بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں. اس پر غور کر, اس پہ تدبر کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کہتے تھے, جو جن کی شادی نہیں ہوئی تھی نا ان کا خیال رکھتے. جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے اور مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے. علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی تبصرہ بھی کیا اور اس کی سند پر بھی کلام کیا کہ اس کی سند جو ہے وہ قابل قبول ہے. ایسی سند نہیں ہے جس پر ایسا کلام ہو کہ وہ روایت جو ہے مقبول نہ ہو. مقبول روایت مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی, غریب ترین مدینہ کے اندر صحابی رسول موجود ہے, جلیبیب رضی اللہ عنہ. کہا جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ کہا رسول اللہ کیسی باتیں کرتے ہو, بھلا مجھے کوئی اپنی لڑکی دے گا. کہا جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے دیکھو میں اتنا غریب ترین بندہ, مجھے بھلا کون اپنی بیٹی دے گا. تیسری مرتبہ کہا جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ کہہ تو رہا ہوں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا بھلا. کہا جاؤ مدینہ کے فلان جو ہے گھر کے اندر انصاری کے پاس جا کے میرا سلام کہنا, اور سلام کہنا نہیں, سلام کے بعد بات آگے بڑھانا اور کہنا کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے مجھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے کہ آپ کی بیٹی کو میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. دروازے پہ دستک دی, باہر نکلا انصاری, کہا کیا حال ہے؟ کہا کس نے بھیجا؟ کہ اللہ کے رسول نے. کہا سلام بھیجا؟ کہا وعلیکم السلام. کہا ایک اور بات ہے. کہا کیا؟ کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. کہا کس کے لیے؟ کہا میرے لیے. کہا آپ کے لیے؟ پریشان جا کے اپنی بیوی سے بات کر رہے. بیوی کہنے ایسے کیسے ممکن ہے, اتنے اچھے رشتے آئے اعلیٰ نسب کے, اور پتہ نہیں کیسے رشتے, ہم نے تو منع کر دیا. اب اس جلیبیب غریب ترین شخص کو اگرچہ صحابی رسول کیسے ہم دے دیں اس طرح, اتنے اچھے اعلیٰ نسب کے رشتے تھے, ہم نے انکار کر دیا, اس کو دے دیں؟ نہیں ہو سکتا, منع کر دے. اور جیسے وہ جانے لگتا ہے بیٹی باتیں سن رہی ہے. کہا کہ سنو میری بات, رشتہ میرے لیے بھیجا ہے, کس کو بھیجا ہے مت دیکھو لیکن بھیجا کس نے اس پر تو غور کرو, بھیجنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں ٹکرا رہے ہو؟ کہا بیٹی آپ کے لیے اچھے رشتے آئے تھے, ہم نے منع کر دیا, آپ کو تو پتا ہے ہمارے معیار پہ نہیں اترے, یہ جلیبیب کے لیے کیسے ہم آپ کا انتخاب کریں, جلیبیب کو کیسے آپ کے لیے منتخب کریں, یہ ممکن نہیں ہے. کہا کہ میرا ہی نکاح ہو رہا ہے نا, جب اللہ کے رسول نے بھیجا اس کے لیے خیر ہی ہوگا. بلایا صحابی کو, جلیبیب جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دو. جلیبیب جاتا ہے وہاں پہ, خبر دیتا ہے, پیچھے یہ آ کر بتا دیتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد اللہ رب العالمین ان کو کتنا نوازا کہ لوگ اس فیملی کے اوپر فخر کیا کرتے تھے. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فرمایا نکاح کرو اگر فقیر و تنگدست و محتاج ہو, اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے. اپنے صحابہ کے غریب سے غریب صحابی کا, اس کے جو ہے نا جذبات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر کیا کرتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول, صرف رفع الیدین کرنے میں, آمین بالجہر میں نہیں,
सारी चीजों में, पूरी जिंदगी हर मामले के अंदर, शादी हो, ब्याह हो, तलाक हो, खुला हो, निकाह हो, जिंदगी की ये तकफीन है, तदफीन है, तहजीज है, वरासत है, जितने भी मामलात है उन सब में अल्लाह के रसूल उसवा हसना है। हमने कहा उसको उसवा हसना से माना, और किस पर हमने जोर दिया? किन सुन्नतों पर जोर दिया? सुन्नतों पर जोर दे रहे होते हैं, और अपना बेटा वो नेट कैफे के अंदर बैठकर 2-2 घंटे पता नहीं क्या से क्या देख रहा होता है, एहसास तक नहीं है। और हम सोच रहे अभी तक ये डिग्री नहीं ली उसने, और हम आकर यहाँ नमाजें अदा करें, रातों में उठ के रो रहे अल्लाह के सामने। अल्लाह ने पूछ लिया कि नेट कैफे में 2-2 घंटे ये मुंह काला करता रहा है, इसके पीछे आपका भी हाथ है, क्या जवाब देंगे? कहां गई मेरी नमाजें? तो मोहतरम भाइयों, अब तो नेट कैफे से बात खत्म हो गई, अब तो मोबाइल है हाथ में, खत्म। 3 अल्फाज लिखें, जो चीज आपको चाहिए वो आपके सामने मौजूद प्रिंट बनकर आ जाएगा। जब कुफार इतने आगे हैं तो हम भी उसका सद्देबाब करें ना। निकाह को आसान बनाने की बजाय मुश्किल बनाते जा रहे हैं, हमारी शराइत बढ़ती जा रही है। निकाह को दिन ब दिन मुश्किल, जवान किसका इंतखाब करेंगे? मुश्किल रास्ते का, आसान। जब वो कुफार जिना और उसके आलात को, उसके असबाब को आसान करेंगे, और हम मुसलमान हज करने वाले, हम आलिम मुफ्ती, हम शेखुल हदीस, हम अहले हदीस, हम दीनदार, हम मवाहिद, हम पता नहीं कैसे का खिलवाने वाले, हम निकाह, मसनून निकाह को मुश्किल से मुश्किल तरीन करेंगे। जवान को तो अपनी ख्वाहिश पूरी तो करनी है, अब वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, अपने जज्बात पर जब काबू नहीं पाएंगे तो रास्ते का, गलत रास्ते का तो इंतखाब करना ही है। तो वो मौका क्यों फराहम किया? क्या आपको नहीं पता कि ये जवान हो रहे हैं? क्या आपको नहीं पता? खाना आप खाते हैं क्यों? भूख लगती है। पानी आप पीते क्यों? आपको प्यास लगती है। और इसी तरह जब फितरी जज्बात उभरते हैं, जब तक उसका सही सद्देबाब न किया जाए, उसको हल न किया जाए, उस ख्वाहिश की तकमील ना हो, सुकून नहीं मिलता। अल्लाह फरमाने तस्कुनु इलैहा, तुम्हारे लिए सुकून का मैंने बंदोबस्त किया है। और हमें पता है कि बच्चे अब जो है ना जवान हो गए, बालिग हो गए, लेकिन हम सोचते नहीं है। और निकाह को आसान से आसान तर करें। खातून ऐसी बुखारी की रिवायत से, मुस्लिम की रिवायत, कहने लगी या रसूल अल्लाह वहब्तु लका नफ्सी, मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। एक साहबी ने कहा रसूल अल्लाह ज़व्विजनीहा, मेरा निकाह करा दे, अगर आपको कोई जरूरत नहीं है। कहा कि आपके पास क्या है देने के लिए? क्या आपके पास हकमेर में देने के लिए आपके पास कोई लोहे की अंगूठी है? इल्तमिस वलो बिहातिम मिन हदीद, का जाओ उसको ढूंढ के लेकर आओ। साहबी कहता है घर में जाता हूँ, इतनी गुर्बत है कि अल्तमिसु लम अजिद शैया, लोहे की अंगूठी तो बड़ी दूर की बात, कुछ भी नहीं मिला घर के अंदर कि मैं बतौर हकमेर दूं। वापस आकर कहता है रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं है। अल्तमिसु लम अजिद शैया, ढूंढ के थक गया, कुछ भी नहीं मिला। आप अंदर लगे घर के हालात क्या होंगे? आज फकीर से फकीर जो घराना है ना, उसके अंदर ये हालात नहीं होंगे कि लोहे की अंगूठी ना हो। उसने कहा लोहे की अंगूठी क्या, लम अजिद शैया, कुछ भी नहीं मिला जो बतौर हकमेर दिया जाए। कोई चीज नहीं है जो हकमेर बन सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, वो भी बैठ गए, आस्था से खिसकने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, कहा या आओ। पूछा मा माका मिनल कुरान शै, कुरान जैसी चीज आपके सीने मौजूद है? बताओ तो सही, कितना मौजूद है, कितनी सूरतें याद है? सही बुखारी के अल्फाज है, वो आदत तुहा सूरत कज़ा व कज़ा, गिनती कराता ये सूरत ये सूरत ये सूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूछते हैं उनसे क्या आप इस बात पर राजी है कुरान की चंद सूरतें आपका हकमेर हो और इसके एवज आपको इसके निकाह में दे दिया जाए? कहा कि बिल्कुल मैं राजी हूँ। आपने फरमाया जाए फ़क़द मल्लक्तुहा बिमा माका मिनल कुरान, कहा इसको ले जाओ, आप दोनों मियाँ बीवी है और मैंने आपके हवाले कर दिया इस औरत को बितौर आपकी ज़ौजा। किस चीज के एवज? हकमेर क्या है? बिमा मा का मिनल कुरान, जो कुरान आपके पास है। फ़क़द मल्लक्तुहा मा का मिनल कुरान, कुरान में से चंद सूरतें जो आपको याद है वो आप इसे याद कराएंगे, ये आपका हकमेर। कितना आसान है, कितना आसान है। यहाँ शादी के नाम से चक्कर आते हैं वालिदैन को भी। उनको पता है एक बच्चा है, एक बेटी है, उसका जहेज बनाने में 15 साल लगने हैं। क्यों? इसलिए कि कंपनी है, कंपनी से जो 35,000 ही मिलते हैं और वो घर को पूरा नहीं होता। आस्ता आस्ता 1,000 1500 जोड़ जोड़ के 10-15 साल ही लगेंगे ना। 10-15 साल, एक की शादी लेट, दूसरी की शादी फिर 5-10 साल लेट। ये सिलसिला, ये जिंदगी है? ये कोई जिंदगी है? ये आसान बनाओ इसे, बिल्कुल निकाह को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ। निकाह को आसान बनाएंगे
تو یاد رکھیے گا یہ معاشرے کے اندر برائیاں رکے گی، معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہوگی، جنم نہیں دے گی۔ اگر یہی سلسلہ رہا کہ ہم مسلمان نکاح کو مشکل سے مشکل ترین بنائے، کفار جو ہے زنا کو آسان سے آسان ترین بنائے، تو جس طرح کثرت زنا ہے اس پر عمل ہوتا ہے، کثرت نکاح نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ حلال کی طرف کم، حرام کی طرف زیادہ لوگ بھاگیں گے، پھر یہی ہوگا۔ اور نکاح کے ارکان، نکاح کے شرائط اور نکاح میں ہونے والی رکاوٹیں، یہ بہت موضوع، یہ طویل ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ میں نے ٹائم لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا وہ چیخنے چلانا صرف مقصد نہیں تھا کہ چیخے چلائے تو کہے یار زبردست گفتگو کی ہے، اچھا خطیب تھا، نہیں، بلکہ ہم آج کے ہم نے موضوع میں مسئلے کو بیان کیا، ہم نے سمجھایا ہے اور ہم نے ایک دوسرے سمجھنے کی کوشش کی، یہ بات ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اس پر عمل کرنا ہے ہمیں، اور ایسے موضوعات پر بلائیں، علماء بلائیں، بولیں ان مسائل پر بات کریں۔ یہ فضائل مزائل اس پر ہم بہت سن چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے، بابا ہو گئے، ہمیں بہت پتہ ہے، ان مسائل پر گفتگو کروائیں، یہ جو ہمارے آج کل کی ضروریات ہے، تو ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا اس بات کو آج اپنے پلوں سے باندھ دینا ہے کہ ہمیں نکاح کو وقت پر کرانا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، اور اپنے جو ہمارے وہ بہنیں، وہ جو بیوہ ہو چکی ہے، طلاق یافتہ ہے، خلا یافتہ ہے، یا ہمارے وہ بھائی جن کی بیوی فوت ہو گئی، یا جس نے عورت کو طلاق دی پھر اس نے نکاح نہیں کیا، دوبارہ عورت نے اس سے خلا لی، پھر وہ ایسی ابھی تک اس کے نکاح میں کوئی عورت کوئی لڑکی نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا نکاح کرائیں، ان کو نکاح کے بندھن کے اندر باندھ دے۔ اولا یاد رکھیے گا اگر یہ بے نکاح والی زندگی گزاریں گے نا، 3 مرنے کے وقت موت کی چکیا لگے گی، کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا، 3 دن تک لاش جو ہے سڑ جائے گی، یاد رکھنا میری بات، لاش سڑ جائے گی وہاں پہ، اور اگر بدبو سے کسی کو پتہ لگ گیا اندر کوئی مرا ہوا ہے تو نکال دیا، تو ورنہ تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت پہ پانی بھی دینے والا ہو۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔